امن برقرار رکھنے کا بڑا چیلنج، نیشنل الیکشن پلان پر اپیکس کمیٹی آج سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ آرمی چیف، وفاقی وزراء اور چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کی شرکت شیڈیول۔ ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی 8 سبی پر ضمنی الیکشن، غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پی پی کے سردار کوہیار خان ڈومکی 35,665 ووٹ لے کر کامیاب۔ آزاد امیدوار میر اصغر خان مری 11,949 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ نشست سرفراز ڈومکی کے انتقال پر خالی ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ کا 7 رکنی آئینی بینچ آج کئی کیسز کی سماعت کرے گا۔ ٹیکس سے متعلق یکجاں کی گئی 1,178 درخواستیں بھی شامل۔ آزاد ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت سے متعلق مقدمہ بھی سنا جائے گا۔ سب سن لیں، ٹیکس دینا ہی ہوگا، درخواست نہیں کر رہے، بتا رہے ہیں۔ ریونیو بڑھانے کے لیے سب حصہ ڈالیں، حکومت کا دو ٹوک پیغام۔ مہنگائی اور شرح سود میں کمی، زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ، بڑی کامیابیاں۔ آئی ایم ایف نے 14 ماہ میں خسارے کو سرپلس کرنے پر تعریف کی۔ پاکستان کو اپنا تجربہ دوسروں سے شیئر کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ قرض پروگرام پاکستان کے لیے ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔ حسن نواز کو لندن ہائی کورٹ نے دیوالیہ قرار دے دیا۔ نواز شریف کے صاحبزادے کو برطانوی حکومت کے ٹیکس، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ٹیکس کیس میں دیوالیہ قرار دیا گیا۔ برطانوی حکومت کے ٹیکس اکٹھا کرنے سے متعلق ادارے نے درخواست 25 اگست 2023 کو دائر کی تھی۔ حسن نواز کا زیادہ تر کاروبار ریئل اسٹیٹ سے جڑا ہے۔ احتجاج کامیاب بنانا ہے تو بانی اپنے بچے لندن سے بلائیں، بشرا بی بی بھی اپنے بچوں کی شرکت لازم بنائیں۔ آپ کی عمر ہو گئی نوسر بازی کرتے ہوئے، خرچے کا بوجھ خود بھی اٹھائیں۔ خواجہ آصف کی تنقید، کہا اپنے کاز کے ساتھ کمٹمنٹ کا اظہار کریں۔ عطا تارڑ کہتے ہیں کہ احتجاج کی کال دینے والوں کو ایک مرتبہ پھر مایوسی ہوگی، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، انتشار اور فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ 9 مئی کے ملزمان منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ تحریک انصاف کے احتجاج سے پہلے پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی۔ پی ٹی آئی پشاور کے جنرل سیکریٹری سمیت 4 عہدیدار مستعفی۔ 24 نومبر کا مارکہ کامیاب بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس بیس کیمپ میں تبدیل۔ علی امین گنڈاپور سرگرم۔ پشاور ریجن کا اجلاس، مردان، چارسدہ، سوابین، نوشہرہ، خیبر اور مہمن کے ذمہ داران کی شرکت۔ احتجاج کی حکمت عملی اور روٹس پر بات چیت۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہر صورت اسلام آباد پہنچیں گے، وزیر اعلیٰ کے پی کی للکار۔ 24 نومبر کا احتجاج کامیاب بنانے کے لیے بشرا بی بی بھی متحرک۔ پارٹی عہدیداروں سے علیحدہ ملاقاتیں، احتجاج کی حکمت عملی پر غور۔ سابق خاتون اول کی آئی ایس ایف اور یوتھ لیڈرز کے ساتھ بھی ملاقات، بانی کا پیغام پہنچایا۔ مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے احتجاج سے لا علم، کہا خیبر پختونخوا میں 15 سال سے سیکیورٹی کی بدترین صورتحال، صوبے کے عوام کرب سے گزر رہے ہیں، حکومت صرف سیاست اور کرسی بچانے میں لگی ہے، 26ویں ترمیم کی روح کے منافی قانون سازی کی جا رہی ہے۔ دریائے سندھ سے 6 نہریں نہیں نکالنے دیں گے، احتجاج میں شدت۔ کراچی، شکارپور، شہداد کوٹ، دادو، سکرنڈ سمیت مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر، مجوزہ پلان واپس لینے کا مطالبہ۔ سندھ حکومت نے چولستان کو پانی کی فراہمی کے لیے نئی نہروں کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ ترجمان ارسلان شیخ کا کہنا ہے کہ سندھ کے پانی کی تقسیم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، مسئلہ حل نہ ہوا تو عدالت اور عوام کے پاس جائیں گے۔ ڈسکا میں بہو کا ہولناک قتل، گرفتار ساس کا اعتراف جرم، بیٹے کی بہو سے محبت دیکھ کر حسد کرتی تھی، شک تھا بہو جادو ٹونا کرواتی ہے، بیٹی، نواسا اور رشتہ دار میری وجہ سے پھنسے، بہو پر کردار کشی کے الزامات جھوٹ تھے، ملزمہ سغرا بی بی کا بیان، ملزم نوید کی مجسٹریٹ کے سامنے پیشی، 1 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ کراچی میں رات گئے 2 مبینہ پولیس مقابلے، 3 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ اورنگی ٹاؤن، الطاف نگر اور ایم پی آر کالونی میں بھی پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن، گھر گھر تلاشی، متعدد مشتبہ افراد زیر حراست۔ گلشن اقبال بلاک 10 میں گارڈ کی فائرنگ سے 2 افراد زخمی،
ICI पुल पर भी फायरिंग से एक शख्स जख्मी। फलस्तीनियों पर जमीन तंग, इसराइल की गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना बमबारी, मजीद 111 फलस्तीनी शहीद, बैत लाहिया में सबसे ज्यादा 72 शहादतें। अल क़स्साम ब्रिगेड के इसराइली फोर्सेस पर जवाबी हमले जारी, 2 फौजी हलाक, मजीद बुलडोजर्स और कई टैंक तबाह। पोप फ्रांस का एक बार फिर गजा में जंग बंदी का मुतालबा, कहा मासूम शहरियों की नस्ल कुशी की तहकीकात होनी चाहिए। लेबनान में इसराइली सफाकियत हदों को छूने लगी, 24 घंटों में 145 मकामात पर बमबारी, दर्जनों इमारतें तबाह। हिजबुल्लाह के मीडिया चीफ मोहम्मद अफीफ समेत 29 शहरी शहीद, हिजबुल्लाह की तस्दीक। लेबनानी तंजीम ने इसराइली इलाकों पर रॉकेट बरसा दिए, झड़पों में एक और फौजी हलाक, 1.5 माह में हलाक फौजियों की तादाद 48 हो गई। सऊदी अरब की गजा में उनरवा के स्कूल पर इसराइली हमले की मजम्मत, आलमी बरादरी इसराइली जारियत रुकवाए, सऊदी वजारत खारजा का मुतालबा, कहा इसराइली कार्रवाइयां खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों में रुकावट बन रही हैं। यूनान में फ़लस्तीन के हक में बड़ा मुजाहरा, हजारों अफराद की इसराइली मजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी, मुजाहिरीन के पुलिस के साथ भी झड़पें, पेट्रोल बम फेंके। गजा में नस्ल कुशी में इसराइल का साथ देने पर अमरीकी परचम भी जला डाला। भारतीय रियासत मणिपुर में दूसरे रोज भी कशीदगी, इम्फाल में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद, फौज तैनात। कांग्रेस ने मोदी सरकार को जिम्मेदार करार दे दिया। मजीद 2 लाशें मिलने के बाद हलाकतें 6 हो गईं। पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम के हेड कोच के लिए आकिब जावेद को पेशकश, साबिक फास्ट बॉलर ने PCB की ऑफर कबूल कर ली, बाकायदा ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्किल है। दौरा जिम्बाब्वे में जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज 24 नवंबर से होगा। रेड बॉल टीम के हेड कोच जैसन गिल्स्पी की तब्दीली की खबरें बेबुनियाद हैं, PCB की वजाहत। शाहीनों को साख बचाने का चैलेंज, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में कौमी टीम व्हाइट वॉश के दहाने पर तीसरा T20 आज होबार्ट में होगा। मेजबान कैंगरूज को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल, मैच दोपहर 1 बजे शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान की सैर जारी, टेक्सला, खानपुर और हरीपुर के बाद एबटाबाद पहुंच गई। निजी होटल में तकरीब रोनुमाई होगी। हवा के दोष पर समुंदर की लहरों से छेड़छाड़, ब्राजील में फ्री स्टाइल काइट सर्फिंग वर्ल्ड कप, मेंस में स्विट्जरलैंड के मैक्सिम शेबलोज ने मैदान मार दिया।